کہ صدقہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے. اگر یہ اندازہ ہو کہ قوم پر اللہ کا غصہ ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو صدقہ کرنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنے کا. نمبر 2، تمحو الخطایا، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور نمبر 3، صدقہ آگ سے بچاؤ ہے. نمبر 4، صدقہ بیماری کا علاج ہے. بیماری ہو، لا علاج بیماری ہو، علاج نہ ہو رہا ہو، صحیح نہ ہو رہی ہو، صدقہ کرنا. اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. جتنا صدقہ کرتے چلے جائیں گے اللہ مال کو بڑھائے گا، اور جتنے اخلاص اور یقین کے ساتھ صدقہ ہوگا اتنا مال میں اضافہ اور برکت ہو جائے گی. اور پھر جنت میں جو اس کے فضائل ہیں وہ یہ ہے کہ ہر آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جتنا صدقہ کرے گا اتنے اللہ درخت لگائیں گے، اتنے اس کے لیے محلات، اتنی جنتیں، اور اس کے سائے میں وہ ہوتا چلا جائے گا. تو جنت، اور جنت میں ایک دروازہ ہے باب الصدقہ. تو جو آدمی صدقے کرنے والا ہے، کثرت سے صدقے کرتا رہتا ہے، اس کو صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا، اس میں جائے گا. قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے ہیں بتائے ہیں. آج یہ بات کریں گے کہ صدقے سے مراد کیا ہے، اور ہم کس کس قسم کا صدقہ کر سکتے ہیں، کون سا صدقہ افضل ہے، صدقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس جگہ پر کتنا صدقہ کرنا چاہیے. یہ آج تھوڑی سی بات کریں گے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت میں اصل میں محدثین نے جو باب باندھے ہیں صدقے کے، وہ کتاب الصدقہ بہت لمبی باندھی جاتی ہے، اور کتاب الصدقہ میں یعنی دوسرے ابواب میں اگر 10-20 حدیثیں ہوں گی تو کتاب الصدقہ کے اندر وہ تقریباً 100 حدیثیں لائیں گے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل اعمال لکھی ہے. فضائل اعمال اتنی موٹی ہے، اس میں حکایات صحابہ کی بھی 12 باب ہیں، فضائل ذکر بھی ہے، فضائل نماز بھی ہے، اور فضائل زکوٰۃ بھی ہے، فضائل روزہ بھی ہے، اور فضائل دعوت و تبلیغ بھی ہے. یہ ساری باتیں ایک جلد میں آ گئی. اس سے موٹی کتاب حضرت نے لکھی ہے فضائل الصدقہ. نماز، روزہ، حج اور ذکر، حکایات صحابہ، دعوت و تبلیغ، ان 6 ایک جلد میں آئے، اور کتاب الصدقہ فضائل صدقہ کا پوری ایک جلد لکھی ہے. اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ اسلام میں صدقہ کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے معیشت میں بھی کہا جاتا ہے کہ منی از دا بلڈ. کسی بھی کمپنی، کسی بھی کام کا جو خون ہوتا ہے وہ پیسہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک امت بنایا ہے. ہم انفرادی عبادت والی امت نہیں، ہم اجتماعی عبادت والی امت ہیں. اجتماعی کام، عبادات بھی اجتماعی، معاشرت بھی اجتماعی، حکومت بھی اجتماعی، اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانا بھی اجتماعی نظام. وہ اس وقت ہوگا کہ جب امت کے باکردار طبقے، صاحب ثروت طبقے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹائیں، اور بڑے طریقے سے اور سسٹمیٹکلی لٹائیں، تو یہ امت عروج پر آئے گی. اور اگر اس سے بخل ہو جائے تو پھر کوئی بھی نظام صحیح نہیں چل سکے گا. نہ امت کی سیاست صحیح چلے گی، نہ خدمت خلق صحیح چلے گی، نہ بڑے نظام صحیح چلیں گے، نہ تعلیمی نظام، نہ صحت کا نظام، کچھ بھی نہیں چلے گا. تو نتیجہ یہ کہ امت نیچے آ جائے گی، جیسے آج آئی ہوئی زوال پر. یہ وجہ ہے کہ صدقے کی اتنی اہمیت ہے. عام طور پر صدقے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے کا معنی یہ ہے کہ مال خرچ کرنا. یہ معنی بھی ہے اور بڑا معنی یہی ہے، لیکن صدقہ اس کے اندر لمیٹڈ نہیں ہے. صدقے کے بہت وسیع معنی اسلام میں آئے ہیں. ہر قسم کی نیکی کو صدقہ کہا گیا ہے. اس پر میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ایک علم ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ترجیحات کا علم. انگریزی میں اس کو پرائرٹیز کہتے ہیں، اور یہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو ترجیحات کے ساتھ نہیں گزاریں گے آپ کی زندگی بے ڈھنگی گزرے گی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا کام کتنا اہم ہے، اس کو پہلے کرنا ہے، کون سا کم اہم ہے، کون سا اس سے کم اہم ہے، تو آپ کی زندگی بڑی خراب، بے ڈھنگی، پریشانی والی گزرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر میدان میں یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں. یہ جس نظم و نسق، سلیقہ، تہذیب، سسٹم کی ہم آج بات کرتے ہیں، لوگ مغرب کی تعریف کرتے ہیں، یہ مغرب کا نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا، یہ اسلام کا ہے. یہ نظم، طریقہ، ڈسپلن، طریقے سے کام کرنا، ہر کام کو اپنی جگہ پہ کرنا،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل میں ہمیں سکھایا ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ امت نے چھوڑ دیا, امت بے ڈھنگی بے تہذیب ہو گئی ہے. تو اللہ قرآن و حدیث سے سیکھنے کا ہے. چنانچہ پہلی میں آپ نے فرمایا, ایک صحابی آئے گا, یا رسول اللہ میرے پاس کچھ دینار ہیں, میں کہاں صدقہ کروں؟ آپ نے کہا اپنی اولاد پر کرو. ابھی آپ پرائرٹیز بتا رہے ہیں. آپ کو کہا یا رسول اللہ اور ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر کرو. کہا یا رسول اللہ اور بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے خادم کو دو. یہ جس کو ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ملازم ہے اور گھر کا ڈرائیور ہے, باورچی ہے یا ملازم ہے, اور اس کو نہیں دے رہے, باہر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں, وہ بیچارہ کہتا ہے مجھے جی 10,000 روپے چاہیے, میں نے علاج کرنا, جاؤ جی 2,000 لو جاؤ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اپنے قریب والے کو سب سے پہلے دینا ہے, اس کو دینا ہے. پھر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ افضل الصدقہ کیا ہے؟ یہ سوال بہت دفعہ ہوا اور آپ نے جواب مختلف دیا ہے, اور یہ سوال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا رہا ہے افضل الاعمال کیا ہے, سب سے افضل عمل کیا ہے. آپ نے ایک عمل نہیں بتایا, ہر صحابی کو اس کے حساب سے اس کا الگ عمل بتایا, یہ تمہارے لیے افضل ہے. تو مطلق افضل عمل کوئی نہیں ہے. علماء نے اس کا خلاصہ یہ نکالا کہ وقت کا جو تقاضا ہے وہ سب سے افضل ہے بس. اب یہ فراست کی بات ہے. اللہ والوں کے ساتھ, سمجھدار لوگوں کے ساتھ, جن کو اللہ نے دین کی فہم, سمجھ, علم دیا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے, وہ تقاضا پورا کیا جائے. اقبال نے کہا تھا یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. سجدہ تو بہت افضل چیز ہے, لیکن جب قیام کا وقت اس وقت سجدہ کریں گے تو افضل نہیں ہے. یہ بات سمجھنا, یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے, بہت بڑی سمجھ ہے کہ اس وقت امت کا ضرورت کیا ہے, کہ اس وقت میں زیادہ کام کرنا ہے. پھر آپ نے کہا افضل صدقہ وہ ہے ماکان عن ظہر غنن, جب آدمی امیر ہو اس وقت صدقہ کرے, پریشانی نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, اس وقت صدقہ کرے. یہ نہیں کہ پریشانی آئی نیچے جانا شروع ہوا اس وقت کرے, کیونکہ وہ جو صدقہ کرے گا وہ بڑا نافع ہوگا, اس کا فائدہ زیادہ ہوگا, زیادہ اماؤنٹ میں ہوگا, امت تک اس کی خیر زیادہ پہنچے گی. اور آپ نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, ابدا, صدقے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہیں, جن کے اوپر خرچ کرنا آپ پر واجب ہے, سب سے پہلے ان پر خرچ کریں. بیوی بچے ہیں, خادم ہے, اور اگر کسی کے پرورش میں اس کے بہن بھائی ہیں, والدین ساتھ رہتے ہیں, ان پر پہلے خرچ کرو. اس کے بعد صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اور بھی ہے, خادم کے خرچ کرنے کے بعد اور بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر جیسے تمہاری چاہت ہو ویسے خرچ کرو. اور وہ آپ نے دوسری حدیث میں بتایا کہ کہاں خرچ کریں. ایک عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ صدقہ ہے, وہ کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کو دو. یعنی الاقرب فالاقرب کا اصول چل رہا ہے, قریب سے قریب تر دیکھتے جاؤ. یعنی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہاں پر لوگوں کو ضرورت بہت زیادہ ہے, آپ جا کے بولتے ہیں کہ میں افریقہ میں صدقہ کروں گا, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے سسٹم, لیکن پہلے اپنے لوگوں کی ایک حد تک حاجت پوری کی جائے, اس کے بعد وہاں پر بھی جایا جائے, وہاں بھی جانا چاہیے. تو آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کو صدقہ کرو. میں کہا کون سا پڑوسی؟ اب آپ صحابہ کی فراست دیکھیں, یعنی کتنا سوال کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا دین کہیں ناقص نہ رہ جائے. یہ اہمیت کی علامت ہے. جو آدمی جس بارے میں سوال زیادہ کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو اس چیز کی اہمیت زیادہ ہے, اور جو آدمی جس چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا اس کا مطلب اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے. جمعے میں امام صاحب کی تقریر سنی, یوں کر کے سنی, یوں سب چلے گئے اٹھائے. اگلے جمعے میں تقریر سنی یوں کر چلے گئے, کوئی سوال نہیں کرتا, بعد میں بھی مل کے سوال نہیں کرتا, مسائل نہیں پوچھتا. مطلب یہ اس کو دین کی قدر نہیں ہے, سمجھ بھی نہیں ہے, قدر بھی نہیں ہے. جو سوالات کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو قدر ہوتی ہے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ میں کافی سالوں سے, ظاہر ہے جب سے فتوے کے لائن سے وابستہ ہوئے, سوالات کا جواب دیتے ہیں, اور اب دارالفتا جامع مسجد میں بیٹھتا ہوں, 1.5 گھنٹہ فون آتے ہیں. ہم بہت دفعہ سوال کرنے والوں سے سیکھتے ہیں الحمدللہ. یعنی اتنی سمجھ کا اور اتنا باریک سوال کرتے ہیں وہ کہ حضرت یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا. تو اس کے سوال کرنے کی برکت سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام بھی سیکھنے کا ہے, اس میں بھی کہیں ہم سے اللہ غلطی نہ ہو جائے اللہ کی مرضی کے خلاف, تو اس کی عادت ڈالیں. تو آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہے اس پڑوسی پر خرچ کرو. اس کی عادت ہو کہ بھی پڑوسیوں میں گھر میں کھانا پکے, آپ نے فرمایا گھر میں کھانا پکے, سالن بڑھا دو, پڑوسی کو دے دو, یعنی گنجائش پیدا کرو. یہ نہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز, ہائی کوالٹی کی چیز خود کھانی ہے, دوسروں کو تھوڑے بہت دینا ہے یا کچھ نہیں دینا. سارا جتنا آتا رہے, اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ آدمی بڑھاتا چلا جائے اور خلق خدا کو محروم کر دے.
اور یہ بہت سے لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے. 2 قسم کے امیر اللہ پیدا فرماتے ہیں. ایک وہ امیر ہوتا ہے جو اپنے پر بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق پر بہت کھل کر خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جتنی دولت بڑھتی جائے اپنے اوپر ہی خرچ کرتا رہتا ہے، اپنے اوپر ہی خرچ کرتا ہے. یہ اللہ کو سب سے زیادہ مقبوض آدمی ہے. اور جو پہلا والا آدمی ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ بھی بات نہیں ہو رہی کہ اپنے اوپر کچھ خرچ نہ کریں، اپنے اوپر بھی کریں. اللہ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے، لیکن ایک بڑا طبقہ اپنے مال کا وہ اللہ کے راستے میں ہو، اس کو خرچ کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ گنجائش پیدا کرو. جب مجلس میں 10 آدمی بیٹھے ہیں، گنجائش نہیں ہے اور لوگ آگے، قرآن کہتے ہیں تفسحوا فی المجالس، مجلس میں کشادگی پیدا کرو. فافسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ جنت میں تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. مومن اور ایک مسلمان اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا، خوش کرنا، اس کا کام پورا کرنا، یہ اتنی افضل عبادت ہے، اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ جنت کی بڑی بڑی بشارتیں ہمیں سنا رہے ہیں. اپنے دل ظرف بڑے کریں، دلوں کو بڑا کریں، لوگوں کو جگہ دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے دل اتنا بڑا رکھا ہے، اس میں آسمان و زمین سما سکتا ہے، اور اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ناخن بھی نہ آئے اس کے اندر. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ کسی کو بڑا دل دیتا ہے، اس کو اللہ بڑا دل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی اور وسائل بھی ویسے دیتا چلا جاتا ہے. جب مٹھی کھولتے ہیں اس کے اندر آتا ہے، اگر بند کریں گے نہیں آئے گا، جتنی کھولتا جاؤں گا آتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ بارش کا پانی تو آسمان سے ایسے ہی آتا ہے، برابر ہر جگہ آتا ہے، لیکن بعض چھوٹے چھوٹے نالے ہوتے ہیں، اس میں پانی اتنا ہی آتا ہے جتنا چھوٹے نالے میں آئے گا. بعض ذرا بڑے تالاب ہوتے ہیں، اس میں تالاب جتنا پانی آتا ہے، اور بعض دریا ہوتے ہیں تو دریا پوری بارش کو اپنے اندر لے لیتا ہے. تو جس کا دل جتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حساب سے دیتا چلا جاتا ہے. تو ایک یہ بات ہو گئی کہ سب سے پہلے کس کا خیال کرنا ہے؟ بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے. یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ بیوی بچوں پر اتنا خرچ کرتا چلا جائے کہ سارا وقت انہیں کو لے کے دے رہے، روز بازار لے کے جا رہے، روز خرچ کیے جا رہے. ایک حد تک مناسب، یعنی یہ مطلب ہے بخل نہ ہو. بعض لوگ گھر کے معاملے میں بڑے بخیل ہوتے ہیں. ہفتہ پہلے میں ایک صاحب کے اوپر بیٹھا تھا، وہ طلاق دے دی تھی، اللہ معاف فرمائے، گھر میں طلاق ہو گئی. تو بہت سارے مسائل تھے، کیا ہوا کہتے گھر آ کے کوفتے گنتے ہیں کہ میں نے کل کھانا کھایا تھا، 4 کوفتے تھے، 2 بج گئے تھے، آج 2 کوفتے کس نے کھا لیے. حساب کرتے ہیں آئی پانی کا گھر میں. اگر گھر میں اتنا خیال کر رہے ہیں، بچوں کو گن رہے ہیں، بیوی کو گن رہے ہیں، تو یہ گھر کے اندر توڑ پیدا ہوگا. کھلا خرچ کریں گھر والوں پر، اللہ تعالیٰ دے گا. نمبر 2 آپ کا خادم، آپ کے نیچے جو لوگ ہیں ان پر. نمبر 3 آپ کے پڑوسی، ان کو خرچ کریں. دعوت کبھی کبھی کر دیں، مہینے میں 1 دن انتظام فرمائیں کہ پڑوسیوں کے گھر کچھ نہ کچھ بھیجنا ہے کھانا. آپ دیکھیں کتنی زبردست محبت آپس میں پھیل جائے گی. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی آپ کو مشکل آئی تو لوگ کتنا آپ کے کام آئیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اپنا، بلکہ قرآن میں گیا ہے افضل ترین مال خرچ کرنا. آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے جڑوا چیزیں جو اسے سب سے محبوب تھی اللہ کے راستے میں خرچ کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 2 باغ عطا فرمائے گا. صحابہ نے پوچھا جڑوا چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اونٹ ہو تو 2 اونٹ، اور گھوڑا ہو تو 2 گھوڑے، یعنی 2 چیزیں جڑوا چیزیں، ایک نہیں. یعنی یہ ترغیب ہے کہ زیادہ خرچ کرنا. اگر آپ کا دل کر رہا ہے میں 1 خرچ کروں، اس کے ساتھ 1 اور ملا کے ڈبل خرچ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ بشارت سنا رہے میں جنت میں بھی ایسا ہی دوں گا. اسی طرح حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ درخت لگانا بھی صدقہ ہے. اور اس میں آپ نے یہ فرمایا، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو مسلمان ایک درخت لگاتا ہے قیامت تک اس سے انسان پرندے جو بھی فائدہ اٹھائے گا وہ اس کے پلڑے میں لکھا جائے گا. اب یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو بات ہے انوائرمنٹ کا خیال کرنا، یہ درخت لگانا کیا ہے، اس سے مخلوق کو نفع ہو رہا ہے، اور اس کا ایک بڑا فائدہ آج کل جو ہے اپنا انوائرمنٹ، اپنا ماحول اچھا کرنا. اس کی طرف ہم بحیثیت مسلمان ہماری توجہ کم ہے. انوائرمنٹل میٹرز ہیں کہ اپنی زمین جس پر ہم رہتے ہیں اس کا پانی اچھا ہو، اس کی آب و ہوا اچھی ہو، یہ صاف ستھری ہو، یہاں پر مشکلات نہ ہو، یہاں پر درخت اچھے لگے، پانی صاف ستھرا ہو. اس کا ہمیں خیال نہیں ہے. جبکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اربوں کا بجٹ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں بیماریاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے نیچرل ریسورسز کم ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک بڑی واضح بات ہے. تو اس کا خیال کرنا کہ درخت لگائے جائے زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے میں، اپنے شہروں میں، اس کی پریزرو کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتنا بھی صدقہ ہوگا. یہاں تک کہ اگر کوئی چڑیوں کے لیے باہر جا کر ایک پیالہ رکھ دیتا ہے
اور اس میں کھانے اپنا بچا ہوا کھانا ڈال دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. ہمارے حضرت فرما رہے تھے ایک مرتبہ ہم نے ایک بڑے بزرگ میں نام بھول گیا, ان کے پاس کھانا کھایا, تو کھانا کھا کر ہم نے کہا حضرت دسترخوان ہم سمیٹ دیں؟ تو حضرت نے کہا کہ دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ ہم نے کہا جی وہ کیسے سمیٹا جاتا ہے, اس کا بھی کوئی اصول ہے؟ ہم نے کہا جو بچا ہوا کھانا ہے جو انسانوں کے استعمال کے قابل ہے اس کو الگ پیالے میں ڈالو, جو بچی ہوئی روٹیاں اس کو الگ ڈالو, اس کو الگ رکھ دو. اس کے بعد جو ہڈیاں ہیں اس کو فلاں جگہ ڈالو, وہاں کتے آتے ہیں وہ کھا لیں گے. اور جو ہڈیوں کے ساتھ ہلکی پھلکی بوٹیاں لگی ہوئی وہاں ڈالو, وہاں بلیاں کھا لیں گی. اور جو چورا ہے روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ باہر ڈالو, چڑیوں کے لیے چورا کر کے ڈال دو, وہاں کھا جائے گی. اور جو بالکل چورا ہے اس کو چونٹیوں کے بل کے پاس ڈالو, وہ چونٹیاں کھا لیں گی. اس طرح خیال کرو. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی قدر ضائع نہ ہو. آج ہم اتنا ویسٹ کر رہے ہیں, ہم جو کھانے کھاتے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ریسٹورینٹ میں, اتنا ویسٹ ہوتا ہے کہ اس سے کتنے ہزار لوگوں کو ہر دن کھانا کھلایا جا سکتا ہے, اس کے پورے اعداد و شمار ہیں. لیکن ہم اللہ کی نعمت ضائع کرتے ہیں, اور جو قوم اللہ کی نعمت ضائع کرتی ہے اللہ اپنی نعمت کو اس کے اوپر روک لیا کرتا ہے. ترقی یافتہ ملکوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا, طریقہ یہ نکالا کہ چیزوں کو ریسائیکل کیا جائے. پلاسٹک ہے ریسائیکل ہوتا ہے, شیشہ ہے ریسائیکل ہوتا ہے, تھیلے ہیں ریسائیکل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مصیبت بنتے ہیں, تھیلے ہیں باہر روڈ پہ پھینکتے ہیں, تھیلے ہیں گٹروں میں پھینکتے ہیں. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ دین کا مسئلہ ہے. بدقسمتی سے ان مسائل کو کوئی دین نہیں سمجھتا. دین صرف سمجھتے ہیں کہ نماز کی ترغیب دے دی, مسواک کی ترغیب دے دی, بھائی دین ہو گیا. اس کی وجہ سے پورا قوم پورا ملک ایک عجیب مصیبت میں, تکلیف میں, تنگ میں ہر آدمی ہے. اور اس کو چونکہ دین نہیں سمجھتے تو یہ کام کرنے کی رغبت نہیں آتی. کیونکہ ایک مسلمان کے لیے کام کرنے کی سب سے بڑی رغبت جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے, کہ بھی اللہ مجھے ثواب دے گا, مجھے جنت ملے گی, میرے گناہ معاف ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کی طرح نہ بنو کہ وہ اپنے گھر کے باہر کچرا ڈالتے ہیں, تم کچرا نہ ڈالا کرو. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہود کی طرح نہ بنو کہ ان کے گھر کے باہر کے صحن صاف نہیں ہوتے, گندے ہوتے ہیں, تم صاف رکھا کرو. آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے. آج مسلمان کے گھر باہر سب سے زیادہ گندگی ہے, یہود و نصارہ کے گھروں کے باہر گندگی نہیں ہے. اللہ نے انہیں اوپر کر دیا, ہمیں نیچے کر دیا. یہ اسباب کا معاملہ ہے. تو اگر ہر آدمی اپنے گھر کا باہر صاف کر لے, ہر آدمی اس بات کا اہتمام کر لے کہ کچرا نہیں ہوگا, ہر آدمی اپنے بچوں کی بنیادی ٹریننگ میں بات ڈالے کہ ایک چھوٹا سا ریپر بھی آپ کو سڑک پہ نہیں پھینکنا, جیب میں ڈال لو, گاڑی میں تو تھیلے میں ڈال لیں, جا کر کچرے کی باسکٹ میں پھینکنا ہے آپ کو, اس کے آگے نہیں پھینکنا. تو یہ سارا ماحول صاف ہو جائے گا. یہ حکومت کا قصور نہیں ہے سارا. جب قوم اتنے ماس پیمانے پہ کروڑوں میں کچرا پھینکا رہی ہے تو حکومت کتنا صاف کر لے گی؟ ٹھیک ہے کوتاہی حکومت کی بھی ہے, لیکن ہماری کوتاہی ہے, ہم صاف نہیں رکھنا چاہ رہے. ہم صفائی مہم نہیں چلا سکتے اپنے محلے میں کہ بھی سایہ صفائی کریں گے, محلے کو صاف رکھیں گے, یہاں پر ہم ڈسٹ بن لگائیں گے. تو یہ بات ہے کہ اپنے ماحول کو صاف رکھنا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسا عریانا, جس نے کسی کو کپڑا پہنایا اللہ جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا. آپ نے فرمایا جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی رحیق المختوم سے پلائے گا, جو اعلیٰ ترین جنت کا مشروب ہے. جنت کے مشروبات کی بڑی قسمیں ہیں, سلسبیلا, زنجبیلا, اور پھر ایک عام شراب ہے, اس کے اندر رحیق مختوم کی آمیزش ہے. رحیق مختوم اعلیٰ ترین جنت کی ہائی کوالٹی مشروب ہے. بعض مشروب ایسے اس میں رحیق مختوم کی آمیزش ہے, تھوڑا مکسچر ہے, اور بعض ایسے جو خالص رحیق مختوم ہے. اللہ فرما رہے جو کسی مسلمان کو, کسی مسلمان کا رزق نہیں, کسی انسان کو, کسی کو بھی, یہاں تک کہ جانور کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم سے پلائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ جنت کے کھانوں میں سے کھلائیں گے. آپ نے فرمایا, آپ سے پوچھا کہ افضل الصدقہ کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ یہ ہے کہ کسی خالی پیٹ کی آگ بجھانا, اس کی بھوک کی آگ بجھانا, تشبع کبد الجائع, اس کو بجھانا, یہ افضل صدقہ ہے. اسی طرح صدقے کی یہ چند صورتیں ہم نے پڑھ لی. آپ نے فرمایا راستے سے تکلیف کا ہٹا دینا, راستے میں رکاوٹ پڑی ہے, کانٹا پڑا ہے, اسے راستے سے ہٹا دینا یہ صدقہ ہے. کیونکہ جب آپ راستے سے کوئی رکاوٹ ہٹائیں گے, کانٹا ہٹائیں گے, راستے کو صاف کریں گے, جتنے لوگ وہاں سے گزریں گے ان کو راحت عطا کر دی. تو کسی مسلمان, کسی انسان کو راحت دینا یہ صدقہ ہے, اصولی بات ہے.
تو راستے سے رکاوٹ. اب ہم رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, ہے نا, گاڑی گھڑی خرید کر دی اور اپنا گھر آگے بڑھا دیا, 4 فٹ 7 فٹ آگے بڑھا دیا. ہر ایک نے یہ کیا ہوا, کیا ہوتا ہے جی حکومت کا ہے, یہ پبلک کا ہے, تو ہمارا اپنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالش زمین قبضہ کی اس کو جنت نہیں ملے گی. ایک بالش, یہاں تو ایکڑوں کے ایکڑوں کھا گئے لوگ بغیر ڈکار کے, اور پورا عام ہے قوم میں, اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو دیوار آگے بڑھا دی ہے یہ کسی ایک اکیلے آدمی کا زمین غصب کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ اگر آپ نے پبلک پراپرٹی کو غصب کیا ہے تو آپ نے 18 کروڑ آدمیوں کی حق مارا ہے. اس کو شریعت میں بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے. میں آپ کو شریعت نقطہ نگاہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر وقف کو پامال کیا ہے, وقف پر قبضہ کیا ہے, تو آپ نے سارے مسلمان جتنے رہتے ہیں اس حکومت کے اندر ان کا حق مارا ہے. تو رکاوٹ نہ ڈالنا راستے میں. آپ تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں, اپنے گھر کو تھوڑا پیچھے کر لیں, آپ نے موٹر سائیکل گاڑی کھڑی کر لیں, آگے جا کے لگا دیں. اتنی سستی کیوں ہے قوم میں کہ اپنے 4 قدم بچانے کے لیے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ تھوڑا زیادہ چل لیں, صحت اچھی ہو جائے گی. اس کا فکر کرنا آپ سے نے فرمایا راستے سے تکلیف کو ہٹا دیں. تو عام عادت ہونی چاہیے, ہم چل رہے راستے میں اگر ہمیں کوئی رکاوٹ کی چیز نظر آئی, کانٹا نظر آیا, پتھر نظر آیا, اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا. کچرا نظر آیا, اس کو اٹھا کر ڈال دیا. ہر مسلمان اگر اس کی عادت بنانا شروع کر دے, روہیل کھنڈ سوسائٹی والے اگر یہ شروع کر دیں, بہادر آباد والے یہ شروع کر دیں, بہادر آباد صاف ہو جائے گا. صرف بہادر آباد صاف نہیں ہوگا, ناظم آباد والے دیکھیں گے کہ بہادر آباد کیسے صاف ہو, ایسے ہوا. علماء دیکھیں گے کیسے ہوا, کہ یہاں لوگوں نے ترغیب دی, وہ بھی ترغیب دیں گے. خیر سے خیر پھیلتی ہے اور شر سے شر پھیلتا ہے. اس کی عادت بنانا شروع کر دیں, زندہ دعوت ہے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کا مال اٹھوا دینا صدقہ ہے. یعنی ادنا محنت کسی کے ساتھ کر دینا, کسی کو تکلیف ہے, اندھے کو راستہ دکھا دینا, اس کی عادت ہو. ہم اس بات کی ٹوہ میں لگے ہوں کہ ہمارے ارد گرد کوئی چھوٹی سی نیکی ایسی ہے اس کو ہم اپنا تھوڑا سا وقت خرچ کر کے کر سکتے ہیں اور کسی انسان کو راحت دے دیں, اللہ راضی ہو جائے گا. اس کی عادت بنا کسی کو مال اٹھوا دینا. پھر آپ نے فرمایا انصاف کا فیصلہ کر دینا, لوگوں کے درمیان صلح کرانا. آپ کو نظر آ رہا ہے 2 خاندانوں میں جھگڑا ہے, عام طور پہ آدمی بولتے ہیں یار میرا کیا لینا دینا, لڑتے رہے ہم کیا کریں. نہیں بھائی, آپ کوشش فرمائیں, ان ایک کے پاس جائیں, دوسرے کے پاس جائیں, بھائی صلح کر لو, بھائی راضی ہو جاؤ, دیکھو بھائی کچھ بات نہیں ہے. اس کو سمجھایا, ایک دوسرے کی اچھی باتیں بتائیں, میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, ان کے درمیان صلح کرا دی. تو آپ نے فرمایا افضل الصدقہ یہ ہے لوگوں میں صلح کرانا اور انصاف کا فیصلہ کرنا لوگوں میں. تو یہ چند چیزیں میں نے بتائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی چیزیں بتائی ہیں صدقے کی. اب اس کے اندر بھی کنفائنڈ نہیں ہے کہ حدیث میں جو یہ باتیں آ گئیں یہ ایک رہنمائی ہے ہمارے لیے. خلاصہ اصولی بات یہ نکلی کہ اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کی زمین کو اچھا کرنا, راحت دینا, وہاں سے برائی کو ختم کرنا صدقہ ہے. اس کا خلاصہ خود حدیث میں اللہ کے نبی نے بتا دیا, ہر نیکی کو پھیلانا صدقہ ہے, ہر برائی کو مٹانا صدقہ ہے. آپ نے فرمایا, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا کچھ نہیں ہے تو ایک کھجور دے دو. رسول اللہ کھجور نہیں ہے. آپ نے فرمایا کھجور کی گٹھلی دے دو. پھر آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی کسی کو دے دو. تو جس آدمی کو اللہ نے نہیں دیا ہوتا, کم دیا ہوتا, وہ کہتے ہیں میرے صدقے سے کیا ہوگا, میرے 100 روپے سے کیا ہوگا, میرے 1000 سے کیا ہوگا, میرے 10 روپے سے کیا ہوگا. بھائی آپ کا بن جائے گا. صدقے سے اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں کھلا سکتا. وہ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میں ایک دفعہ کا کھانا کھلاتا ہوں آپ کی مخلوق کو. اللہ نے کہا کھلا لو. اور جنہوں نے دیگیں بنائی بڑی بڑی, ایک مچھلی آئی سارا کھا گئی, کا ابھی بھی نہیں ملا, ابھی پیٹ نہیں بھرا. تو اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں کھلا سکتا, پورا نہیں کر سکتا. یہ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے کہ ہم اپنی جنت بنا لیں, دوزخ سے بچ جائیں. آپ نے فرمایا کلمۃ طیبۃ صدقہ, کسی مسلمان کو پیار کی بات کرنا, اچھی بات کرنا یہ صدقہ ہے. اچھا جواب دینا, اچھا کلمہ کہنا, اس کی حوصلہ افزائی کرنا, وہ خوش ہو جائے, مفت میں صدقہ ہے. کسی نے اچھا کھانا پلایا, واہ بھائی, اچھا کام کیا, واہ بھائی. آپ کا ملازم اچھا کام کر دیا, واہ بھائی. اس کو ڈانٹنا تو نہیں ہے, صرف حوصلہ افزائی سے کام چلائیں, کام ڈبل کرے گا, واہ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ کہہ کے کام کرانا. یہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے, یہ ہمیں کارپوریٹ یا ماڈرن بزنس مینجمنٹ نے نہیں سکھایا ہے, وہ تو ابھی سکھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے سکھایا ہے حوصلہ افزائی سے, ماشاء اللہ سبحان اللہ سے. آپ نے فرمایا کچھ نہ ہو اپنے بھائی کے منہ پر مسکرانا صدقہ ہے. اس کی عادت بنائیں, مسکرا دو, مسکراہٹ سے وہ خوش ہوگا, خوشیاں پھیلیں گی. آپ اگر اپنے ارد گرد صبح نکلیں, آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں مسکراتے ہوئے, آپ اپنی طبیعت کو تازہ محسوس کریں گے, خوشی محسوس کریں گے. اگر آپ صبح گھر سے نکلیں
ہر آدمی کا منہ آبوسن قمطریرہ بناؤ، یوں کر کے بناؤ، آپ کی طبیعت بجھ جائے گی، فطری بات ہے۔ اور ڈاکٹروں نے تو اس کے پھر ہزار فضائل لکھ دیے کہ بہت ساری بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان رنجیدہ، کرخت، سخت مزاج رہتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں جو دفع ہوتی ہیں وہ ختم اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو خوش رکھتا ہے، اچھا رکھتا ہے، اس کو بہت ساری بیماریاں نہیں ہوتی۔ تو یہ آج ہم نے جو بات کر لی، میں خلاصہ اس کو کرتا ہوں، اور یہ موضوع ہمارا ختم نہیں ہوا، آج ہمارا دوسرا سیشن تھا صدقے پر، اگلے ہفتے اس کو اور کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ، اور اس پر ہم بات کریں گے پوری دنیا میں صدقہ کس طرح ہو رہا ہے اور امت کو اجتماعی صدقہ کیسے کرنا چاہیے، اگلے ہفتے میں یہ بات کریں گے۔ آج ہم نے بات یہ کر لی کہ مال کا صدقہ بہت افضل ہے، اور مال کا صدقہ قریب سے شروع کرنا ہے ہم نے، جو ہمارے قریب لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، خادم ہیں، پڑوسی ہیں، ان سے شروع کرنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ اور صدقہ صرف مال کا صدقہ نہیں ہے، بلکہ صدقہ ہر اچھا کام کرنا، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، معاشرے کو فائدہ پہنچانا، معاشرے سے خرابی گند کو دور کرنا، یہ سب شرعی لحاظ سے صدقے کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔